جی اس وقت ہم جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہیں. یہاں پر سوشل میڈیا جماعت اسلامی کراچی کے حارث بھائی موجود ہے. السلام علیکم حارث بھائی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ 22 دن ہو گئے. الحمدللہ. اور کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ پبلک سے پوچھیں جو نشریات لائیو دیکھ رہی ہوتی ہے. الحمدللہ اب جو ہے نا ہمیں سیٹسفائی ہو گئے ہم لوگ, اور ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یار ہم دھرنا لائیو دیکھ رہے تھے اور ہماری موٹیویشن بڑھتی جا رہی تھی, اور لائیو دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم بھی دھرنے میں آئیں. تو یہ جو جملہ ہوتا ہے نا, یہ سن کے ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم جو کام کر رہے ہیں نا اس کا حق ادا ہو گیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید جماعت اسلامی سے وابستگی نہیں رکھتے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے جس طرح دھرنا لائیو جا رہا ہے, اور مسلسل 22 دن ہو گئے. آپ نے دیکھا شدید ترین بارش تھی, اور ابھی آج شام سے جو ہوائیں چل رہی ہیں کراچی شہر کے اندر, تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام دھرم ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیے, ایک دھرنا اسلام آباد کا تھا اور ایک دھرنا کراچی کا ہے, کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ کنٹینر نہیں ہے, کنٹینر کے اندر جو لوازمات ہوتے تھے وہ نہیں ہے. یہاں آپ کو ترانے ملیں گے, یہاں آپ کو نعتیں ملیں گی, یہاں آپ کو جوش و جذبہ ملے گا. یہ 2 گھنٹے کا دھرنا نہیں ہے, یہ کسی نے اگڑائی لی تو میڈیا پہ نیوز بنا لی. یہاں صبح سے لے کے شام تک سیشن چلتے ہیں. صبح اسکول کالج بچوں کا سیشن ہوتا ہے, دوپہر میں خواتین کے سیشن ہوتے ہیں, یہاں پہ شام میں ابھی یہ انوائرمنٹ لگا ہوا ہے, ابھی تھوڑی دیر بعد فیملی فیسٹیول شروع ہو جائے گا. تو ملٹیپل چیزیں یہاں ہوتی جا رہی ہیں, آپ بور نہیں ہو سکتے یہاں پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نیا کرنے کو مل رہا ہوتا ہے. ہماری ٹیم کی انگیجمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیے, جو جماعت اسلامی حقوق کراچی میں بات کر رہی ہے, کہاں تک پروگریس ہوئی ہے؟ پروگریس تو بہت زبردست ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو شاید جماعت اسلامی کے لیے بولنا کا سننا پسند نہیں کرتے تھے, اب وہ میڈیا پہ ڈھنڈورے پیٹتے ہیں کہ اگر اس شہر کے اندر اسٹریٹ پاور رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اور یہ واقعی میں آپ کو بتاؤں, اسٹریٹ پاور کا ایلیمنٹ اگر کسی پارٹی کے پاس اب ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب آواز دیں تو 1 لاکھ شہری شہر کے اندر نکل کے شہر کے روڈوں کو بند کر سکتے ہیں. وہ عورتیں, وہ بچے, وہ نوجوان, وہ بزرگ, وہ سب مل کے 1 لاکھ کی تعداد میں سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور اسٹریٹ پاور دکھا سکتے ہیں. یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے, کراچی کے لوگ یہاں سے اٹھ کے جا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کا جذبات بھی پکڑ سکتے ہیں اور ان سے اپنا حق بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ اسمبلی ہے, وڈیروں کا گھر ہے. یہ 22 دن ہو گئے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکا ہے. یہ بیچارے ڈرتے ہیں یہاں آنے سے. ان کو یہ نکھتے لوگوں سے ڈر لگتا ہے, ان بچوں کے ناموں سے ڈر لگتا ہے, ان کے ناموں سے ڈر لگتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ نعرے دیواریں توڑ کے دلوں میں گھس جائیں گے. اچھا ابھی حالیہ میں مذاکرات سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہوئے تھے, تو کہاں تک بات پہنچی ہے؟ دیکھیے جو حقیقت بات ہے وہ آپ یہاں سے قائدین سے بھی سنتے رہتے ہوں گے. مذاکرات کے 2 دور ہوئے ہیں, اس کے بعد حکومت کی کمیٹی نے مذاکرات کو تعطل میں ڈالا ہے. یہاں کے لوگوں کی طرف سے کوئی نہیں ہے کہ یہاں لوگ روز بیٹھے ہوئے, یہ دروازے کا تو فرق ہے آنے جانے کا. دروازہ کھولے آئے مذاکرات کریں, یہی بیٹھ کے مذاکرات کریں نا پبلک کے سامنے. آپ کو پھر بھی اگر ہے کہ آپ کچھ چیزیں اندر بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ اسمبلی میں آئیں گے تو ڈسکس کریں گے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کے ہیں نہیں, تو اب اس وقت کراچی میں موجود بھی نہیں ہے. میں آپ کو آلریڈی یہ بات بتا رہا ہوں, پچھلے کئی دن سے ہم کچھ لوگ کو نوٹ کر رہے ہیں. بہت سے احباب جن میں وزیر اعلیٰ تک شامل ہے, بہت سے وزراء کی بات کروں جن میں وزیر اعلیٰ تک شامل ہے, وہ کراچی میں موجود نہیں تھے. اتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکل موومنٹ ہو رہی ہے, لیکن وہ کراچی میں موجود نہیں. اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ آپ کی اسمبلی کے باہر کو دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے, مطالبات کر رہا ہے. کراچی کی تاریخ میں آج تک اتنا بڑا دھرنا نہیں ہوا, اس طرح کے مطالبات کے اوپر کوئی دھرنا نہیں ہوا, بلکہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے مطالبات کا دھرنا نہیں ہوا. یہ آپ نوجوانوں کا مومنٹم تو دیکھیں نا, روزانہ کی بنیاد پر جو نوجوان یہاں جمع ہوتے ہیں, جو اپنے اسکول کالج یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد یہاں آتے ہیں, وہ تھک رہے نہیں ہیں. ہم نہیں تھکے الحمدللہ, وہ نہیں تھک رہے, ہمارے قائدین نہیں تھک رہے, ہماری عورتیں نہیں تھک رہی, ہمارے بچے نہیں تھک رہے. اب تو وہ بھی تھک تھک کے باہر آ گئے گھروں سے. تو ان کو بات ماننی چاہیے, ان کو بات سننی چاہیے, اور اگر یہ بات نہیں سنیں گے تو ہم سوشل میڈیا کے اوپر ایک مزید موو کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا میں ایک نئی موو کی طرف جا رہے ہیں, جہاں ہم عوامی رابطے کی ایک ایسی مہم چلانے جا رہے ہیں جو ہر گلی محلے کے اندر باقاعدہ پروان چڑھے گی اور پھیل جائے گی. پھر ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ بات کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, صرف اسمبلی کے باہر دھرنا دے رہی ہے. یہ بات
बात है, जो हमारे हक की बात है, और अब इसके लिए हर बच्चे को आवाज उठानी चाहिए। आपको हर आम आदमी हमारी वीडियो शेयर करता हुआ नजर आएगा। अभी भी काम हो रहा है, लेकिन अब जो नई मूव हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इन हुक्मरानों का जीना दोबार हो जाएगा। इनके बच्चे ला ला के इनको मोबाइल में दिखाएंगे, पापा ये देखो आपकी असेंबली के बाद जमात इस्लामी ने धरना दिया और ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका।